اچھا تو اس ویڈیو میں پچھلی کچھ باتیں دہراؤں گی اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی بائیویریٹ معلومات یعنی دو بے ترتیب متغیر جن کے بیچ میں کچھ تعلق ہے اس کے لیے باہمی کوئفیشنٹ معلوم کر لیا تھا، یعنی کو ریلیشن کوئفیشنٹ معلوم کر لیا تھا، اور وہ کوئفیشنٹ ہم نے اس فارمولے کی مدد سے معلوم کیا تھا۔ اب یہ فارمولا واقعی بہت خطرناک سا دکھتا ہے، لیکن یہ اصل میں ایوریج ہے، اوسط قدر ہے دونوں بے ترتیب متغیر کے ہر جوڑے کے زی اسکور کے ضرب کا۔ اچھا اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر اس کوئفیشنٹ کی قدر 1 کے برابر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پرفیکٹلی پازیٹیو کوریلیشن ہے، یعنی اس کی مدد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں بے ترتیب متغیر کے درمیان بالکل مثبت باہمی تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ کوئفیشنٹ برابر ہوتا ہے -1 کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دونوں ویریبلز کے درمیان بالکل منفی باہمی تعلق ہے، اور اگر یہ کوئفیشنٹ 0 کے برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ویریبلز کے درمیان باہمی تعلق ہے ہی نہیں۔ لیکن بھائی اس مخصوص بائی ویریٹ معلومات کے لیے ہمارے پاس جو کوریلیشن کوئفیشنٹ آیا، جو باہمی کوئفیشنٹ آیا، وہ برابر تھا 0.946 کے۔ اب یہ بالکل 1 کے برابر نہیں ہے، لیکن 1 کے کافی قریب ہے، تو یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا کہ ان دونوں ویریبلز کے درمیان کافی طاقتور باہمی تعلق ہے۔ چلیں بھائی پرانی باتیں ہم نے بہت ساری کر لی، اب ذرا آتے ہیں نئی چیزوں پر۔ تو اب اس ویڈیو میں اس کوئفیشنٹ کے ذریعے ہم لیسٹ اسکوائر ریگریشن ایکویژن بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی لکیر بنانا چاہتے ہیں جو کہ اس معلومات کے ذریعے ہمیں ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے، ان دونوں ویریبلز کے درمیان جو تعلق ہے یا جو ان کا رجحان بن رہا ہے، جو ٹرینڈ بن رہا ہے، اس کا ہمیں بہتر اندازہ مل سکے۔ ہاں لیکن یہ سارا کام کرنے سے پہلے ہم ذرا ان سب چیزوں کو ظاہری طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختلف اعداد و شمار ہیں، مختلف سٹیٹسٹکس ہیں اس ڈیٹا کے لیے۔ یہاں پہ ایکس کی اوسط قدر 2 کے برابر ہے، تو ایکس کو ذرا میں دکھا دیتی ہوں گلابی رنگ سے۔ تو 2 یہاں پر ہے ایکس پہ، تو یہ ہے ہماری اوسط قدر۔ اچھا اب ایکس کا معیاری انحراف برابر ہے 0.816 کے، تو اگر ہم اوسط قدر سے اتنے معیاری انحراف گنا اوپر جاتے ہیں تو ہم کچھ یہاں پر آ جائیں گے۔ یہ چیز برابر ہے 2 جمع معیاری انحراف کے، اور اگر اوسط قدر سے ہم اتنے معیاری انحراف گنا نیچے جاتے ہیں تو ہم کچھ یہاں آ جائیں گے، اور یہ قدر برابر ہو جائے گی اوسط قدر مائنس معیاری انحراف کے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی 2 لکھنے کے بجائے ایکس لکھ دیتے ہیں، بلکہ ایکس نہیں، ایکس کی اوسط قدر کا نشان بنا لیتے ہیں۔ اچھا اب ایکس کی اوسط قدر ہمیں یوں ملی ہے کہ ہم نے ایکس کی سارے نقطوں کو آپس میں جمع کیا اور پھر ان کو تقسیم کر دیا ایکس کی کل نقطوں کی تعداد سے، یعنی 1 جمع 2 جمع 2 جمع 3 کو ہم نے تقسیم کر دیا 4 سے، تو ہمارے پاس 2 آ گیا۔ اچھا اب یہی کام ہم وائی ویریبل کے ساتھ بھی کر لیں گے، اس کو میں دکھا دوں گی نیلے رنگ سے۔ تو وائی کی اوسط قدر برابر ہے 3 کے، یعنی یہ جو ہے نا وائی کی اوسط قدر آ گئی ہمارے پاس۔ اچھا وائی کا جو معیاری انحراف ہے وہ برابر ہے 2.16 کے، تو اگر ہم اوسط قدر سے ایک معیاری انحراف گنا اوپر جاتے ہیں تو ہم کچھ یہاں آ جائیں گے، اور یہ قدر برابر ہوگی وائی کی اوسط قدر جمع وائی کے معیاری انحراف کے۔ اور اب اگر ہم وائی کی اوسط قدر سے وائی کے ایک معیاری انحراف گنا نیچے جائیں تو ہم کچھ یہاں آ جائیں گے، اور یہ قدر برابر ہوگی وائی کی اوسط قدر مائنس وائی کے معیاری انحراف کے۔ اچھا اب یہ سارا کام ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ان کو ظاہری طور پر دیکھنے سے، خاص طور پر ان دونوں اوسط قدر کے ملاپ کو دیکھنے سے، ان کے انٹرسیکشن کو دیکھنے سے
ہمیں معلوم ہوگا کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن کی ایکویژن آخر آتی کہاں سے ہے. ہمیں معلوم ہوگا کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن کی ایکویژن آخر آتی کہاں سے ہے. اچھا، اب کسی بھی سیدھی لکیر کی ایکویژن برابر ہوتی ہے اس چیز کے، y برابر ہوتا ہے ایم ایکس جمع بی کے، جہاں پہ ایم دکھا رہا ہوتا ہے لکیر کی ڈھلان کو اور بی دکھا رہا ہوتا ہے لکیر کے وائی انٹرسیپٹ کو. اچھا، ریگریشن لکیر کے لیے ہم بس وائی اور ایکس کے اوپر یہ ٹوپی لگا دیں گے، تو یہ چیز پھر دکھانے لگتی ہے ریگریشن لکیر کی ایکویژن کو. تو اب اس ایکویژن کے لیے ایم یعنی ڈھلان برابر ہوگی آر ضرب ان دونوں ویریبلز کے معیاری انحراف کے تناسب کے، یعنی یہاں پر پھر y کا معیاری انحراف بٹا x کا معیاری انحراف آ جائے گا. اس پوری چیز سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تھوڑی ہی دیر میں سمجھیں گے کہ یہ چیز ہمارے پاس کہاں سے آئی. فی الحال تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. تو بھائی اگر ہمارے پاس m کی قدر آ جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس ڈھلان آ جاتی ہے، تو ہم آرام سے b کی قدر معلوم کر سکتے ہیں. اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں m کی قدر اس ایکویژن میں ڈالنی ہوگی اور اس کے بعد x اور y کا کوئی بھی ایک جوڑا ہم لے لیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ جوڑا لے لیا اور ان کی اقدار ہم اس ایکویژن میں ڈال کر اس پوری ایکویژن کو b کے لیے حل کر لیں گے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ریگریشن لکیر پر ہر نقطہ موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ نقطہ ہمیشہ ریگریشن لکیر پہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ دونوں ویریبلز کی اوسط اقدار مل رہی ہوتی ہیں. اور بس اس لیے ریگریشن لکیر پہ b کی قدر معلوم کرنے کے لیے ہم اوسط اقدار کے جوڑے کو لے لیتے ہیں اور یوں پھر ان تینوں اقدار کی مدد سے ہمیں b کی قدر معلوم ہو سکتی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں اس مخصوص مثال کے لیے m اور b معلوم کروں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے لکیر کا ٹول نکال لیں گے. تو اب اگر اس لکیر میں یہ نقطہ ہونا لازمی ہے تو یہ لکیر کچھ اس طرح کی دکھ سکتی ہے. اچھا، اب ان دونوں ویریبلز کا تعلق اگر بالکل باہمی ہوتا، یعنی بالکل ایک پازیٹیو کوریلیشن ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان، تو اس صورتحال میں r برابر ہو جاتا 1 کے، اور یوں پھر اس ریگریشن لکیر کی ڈھلان برابر ہو جاتی دونوں معیاری انحراف کے تناسب کے، یعنی y کے معیاری انحراف بٹا x کے معیاری انحراف کے. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر x ایکسس پہ x کے معیاری انحراف جتنی تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے y ایکسس پہ y کے معیاری انحراف جتنی تبدیلی آتی ہے. اور شاید اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن ایکویژن کی ڈھلان ہم نے اس چیز کے برابر کیوں رکھی تھی. اچھا، میں ذرا یہاں پر لکھ بھی دوں کہ یہ جو ہے صورتحال تبھی بن رہی ہوتی ہے جب r 1 کے برابر ہوتا ہے، اور جب r 1 کے برابر ہوتا ہے تو اس لکیر کی ڈھلان برابر ہو جاتی ہے y کے معیاری انحراف بٹا x کے معیاری انحراف کے. اچھا، اب اگر r منفی 1 کے برابر ہوتا تو ہماری لکیر کچھ اس طرح کی بنتی. تو یہاں پہ r منفی 1 کے برابر ہے اور یوں پھر اس لکیر کی ڈھلان برابر ہو جاتی منفی y کے معیاری انحراف بٹا x کے معیاری انحراف کے. یہ چیز ہم یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر جب x ایکسس میں x کے معیاری انحراف جتنی تبدیلی آتی ہے تو y میں y کے معیاری انحراف جتنی تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی آ رہی ہے منفی سمت میں، اور یوں پھر اس لکیر کی ڈھلان واقعی اس چیز کے برابر ہوگی. اچھا، اب اگر r برابر ہوتا ہے 0 کے تو پھر ہماری ڈھلان برابر ہو جائے گی 0 کے، اور یوں پھر یہ لکیر اس طرح کی دکھ رہی ہوگی. تو یہاں پر r 0 کے برابر ہے. چلیں اب ذرا واپس اس مخصوص صورتحال پر آ جاتے ہیں. یہاں پر r 0.946 کے برابر ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ چونکہ یہ قدر 1 کے قریب قریب ہے، اس لیے ہمارے دونوں ویریبلز کے درمیان کافی طاقتور کوریلیشن ہوگا. اور یوں پھر x ایکسس میں جب x کے معیاری انحراف جتنی تبدیلی آئے گی مثبت سمت میں، تو y ایکسس پہ جو تبدیلی آئے گی وہ برابر ہوگی r ضرب x کے معیاری انحراف کے.
अब अगर r 1 के बराबर होता तो ये जो तब्दीली है वो पूरी यहाँ तक आती, जैसे कि इस सूरत हाल में आ रही थी। लेकिन चूंकि ये कदर 1 से थोड़ी कम है, इसलिए हमारी y की तब्दीली यहाँ पर आकर रुक जाएगी। और बस इस वजह से बगैर इक्वेशन को देखे हम यहाँ पर इस r के कोएफिशिएंट के लिए ये लकीर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लकीर भी काफ़ी मुनासिब सी है, यानी ये लकीर भी हमें अच्छा खासा अंदाज़ा दे रही है इन दोनों वेरिएबल्स के रुझान के बारे में। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इसकी इक्वेशन पे। और शायद इस लकीर को देखकर आपको भी इत्मीनान हुआ होगा कि हमारी इक्वेशन बस ऐसी हवा से नहीं आ रही है, इसके पीछे पूरी मंतक है। चलें, अब ज़रा इस मखसूस मिसाल के लिए m और b की इकदार मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 0.946 ज़रब y का मयारी इन्हिराफ बटा x के मयारी इन्हिराफ के। इसको कैलकुलेटर में डालकर जब हम हल करेंगे तो m बराबर आ जाएगा तकरीबन 2.5 के। चलें, अब m की इकदार और इस जोड़े की इकदार को इस इक्वेशन में डालते हैं। तो भाई y की जगह हम डाल देंगे y की औसत कदर जो कि बराबर है 3 के, और ये बराबर है हमारी ढलान जो कि बराबर थी तकरीबन 2.5 के, ज़रब x की जगह हम x की औसत कदर को डाल देंगे और इसमें हम जमा कर रहे होंगे b को। अब भाई इस इक्वेशन को b के लिए हल करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ से 2.5 ज़रब 2 को माइनस कर देंगे। यूं फिर b बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2.5 ज़रब 2 के। इस चीज़ को कैलकुलेटर की मदद से जब हम हल करेंगे तो b हमारे पास बराबर आ जाए -2 के। और भाई यूं इस मालूमात के लिए हमारी रिग्रेशन लकीर की इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि y हैट बराबर होगा ढलान ज़रब x हैट जमा b, और b की कदर क्योंकि -2 के बराबर है तो यहाँ पर फिर -2 आ जाएगा। तो इस रिग्रेशन लकीर की इक्वेशन ये है।